اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ وہی ہے جو تم پر صلاۃ بھیجتا ہے، وہی اللہ اور اس کے تمام فرشتے بھی، تاکہ تمہیں ظلمات اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے، اور وہ تو ایمان لانے والوں کے لیے رحیم ہی رہا ہے۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 43 سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کی 2 آیات دیکھ لیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان لانے والو اللہ کا کثرت سے ذکر کرو۔ تفصیل گزر چکی۔ ذکر کرنے کا مطلب کسی چیز پر کچھ پڑھنا نہیں ہے، اس کے قانون کو یاد رکھو ہر وقت۔ اللہ کو یاد رکھو کا مطلب اس کے انسٹرکشنز، ہدایات، قانون، یہ ہر وقت یاد رہے، ہر لمحے یاد رہے۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تسبیح کا مطلب ہے تیزی سے کام میں لگ جانا، صبح شام، یعنی ہر وقت اس کے کام میں مستعدی سے، ایفیشینٹلی اس کے کام میں لگے رہو۔ پھر یہ آیت آئی ہے، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہی ہے جو تم پر بھی صلاۃ بھیجتا ہے۔ تو صرف ایسے ہی نہیں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ صلاۃ بھیجا کریں۔ اور میں پہلے بتا چکا ہوں کئی مرتبہ، پھر آیا ہے، بہت سے لوگوں تک بات نہیں پہنچی ہوتی۔ ہمارے یہاں لفظ درود بہت رائج ہے، درود و سلام۔ کوئی حرج نہیں ہے اب، اس لیے کہ اب اس کے معنی ایسے ہی ہو گئے ہیں، بدل گئے ہیں، لیکن اچھا یہ ہے کہ جو اصل لفظ ہے وہی استعمال کیا جائے۔ درود فارسی کا لفظ ہے، اور جب اوریجنل یہ لفظ لایا گیا تھا، جب کبھی بھی جو لوگ بھی لائے تھے، درود کا مطلب ہے جڑیں کاٹنا۔ یہ لوگ فتح ہو جانے کے بعد بہت بڑی تعداد دشمن تھی، ایک بہت پرانی تہذیب تھی، ایک بہت پرانی دنیا کی بڑی حکومتوں میں سے چلی آ رہی تھی، اور اس کو عربوں نے فتح کیا تو ان کا ایک بڑا حصہ اسے کبھی معاف نہیں کر سکا۔ تو پھر بہت سی سازشیں ہوئی تھیں، اور انہی سازشوں کا ایک حصہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نام دیا گیا کہ درود ان کے اوپر۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ اس کے معنی بدل گئے، الفاظ کے میننگ بدلتے رہتے ہیں استعمال سے۔ اب ہر جگہ دنیا میں یہ اسی معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ ان کے اوپر رحمت بھیجیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اوریجنل لفظ یہ آپ جو عربی کا ہے، اردو میں جو عربی میں استعمال ہوتا ہے، سلام بھی عربی کا ہے، تو یہ ساتھ میں یہ فارسی کا لفظ کیوں لگاتے ہیں جو سازش کے تحت لایا گیا تھا؟ صلاۃ و سلام۔ تو صلاۃ کے معنی ہے دعا، صلاۃ کے معنی ہے رحمت۔ جب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے تو تم پر رحمت بھیجتا ہے، رحمت نازل کرتا ہے، اس کے فرشتے بھی، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں، اجالے میں لے آئیں۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ یہ اسی صورت میں آگے پھر آیت آ رہی ہے، اور ویسے بھی تمام مسلمان جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ان پر صلاۃ بھیجی جائے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کم سے کم الفاظ ہیں، پھر اور زیادہ، پھر اس کے بعد تفصیلی بھی ہیں بہت۔ یہ تو ایک شارٹ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا مطلب بھی اللہ سے دعا ہے۔ رحمت آپ نہیں بھیج سکتے کسی پر، یہ تو اللہ ہی نازل فرماتا ہے، اور وہی رحمت کا خزانہ ہے یا رحمت کی سورس ہے۔ اسی لیے پھر یہ ایک چھوٹا فقرہ ہے، اس سے ذرا سا بھی تفصیلی آتا ہے، جیسے نماز میں پڑھتے ہیں آپ، اور اس کے علاوہ پھر جتنے بھی اور دوسرے صلات ہیں۔ اللہم صلی، یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اے اللہ ان پر رحمت نازل فرما۔ تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب بھی جو ہے وہ یہی ہے کہ ان پر صلاۃ ہو کا مطلب اللہ سے دعا کر رہے ہیں
یہ ایک اور خاص بات ہوئی اور ایک اہم بات ہے اس آیت سے الگ جو اس کے اندر الفاظ آئے ہیں ان کی روشنی میں، کہ بجائے اس کے کہ ان سے دعا کی جائے، گناہ گار سے گناہ گار مسلمان ان کے لیے دعا کرتا ہے اللہ سے جب ان کا نام آتا ہے، تو اے اللہ ان کے اوپر رحمت نازل فرما۔ یہاں بہت بڑی تعداد میں لوگ ان سے دعا کرنے کو درست سمجھتے ہو، جائز سمجھتے ہیں، اور ان کا نام آتے ہی ان کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں تو آیت آئے گی آگے، اور پھر رحمت نازل کرنے کا بھی مطلب کیا ہے؟ اصل مطلب رحمت لفظ بنا ہے رحم سے، اور رحم جو ہے وہ اوریجنل ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، رحم مادر جہاں بچے کی گروتھ ہوتی ہے، جب کوئی آؤٹ سائڈ سورس نہیں ہے، ماں بھی ڈائریکٹ اسے کچھ نہیں دے رہی، اس وقت وہاں پر اسے غذا بھی ملتی ہے، وہ پروان چڑھایا جاتا ہے، اس کا ایوولوشن ہوتا ہے، اسے مکمل کیا جاتا ہے، اس کو جن جن چیزوں کی جس ریشیو میں ضرورت ہوتی ہے، جس تناسب میں وہ اسے ملتا ہے اور دیا جاتا ہے۔ کسی طرح کی آؤٹ سائڈ ہیلپ کے بغیر، کسی طرح کی باہر سے اس کو مدد پہنچائے بغیر، ماں کے پیٹ میں جو اس کی پرورش ہے، اور پھر وہ بھی بہت متناسب ہے، بہت موزوں ہے، بہت پروپورشنیٹ ہے، جو چیز جتنی ضرورت ہے وہ اس کو فراہم ہوتی ہے وہاں۔ اس لیے پھر یہ رحم لفظ سے جو رحمت بنا، تو اس کی بنیاد اصل میں وہی لفظ رحم، کہ براہ راست اللہ کی طرف سے کسی کی پرورش کا انتظام ہونا، کسی کی گروتھ ہونا، کسی کا ایوالو ہونا، کسی کا بڑھانا، بغیر کسی اور ہیلپ کے، اس کے لیے طرح طرح کے اسباب، مینز اس کو اپلبدھ و فراہم ہو جانا، یہ سب رحمت ہے۔ یہ وہاں سے لفظ رحم سے بنا ہے۔ پھر رحمت جو لفظ ہے، یہ رحم یا رحمت، اور پھر صلاۃ جس کے معنی ہیں، یہ صلاۃ لفظ کے بھی اوریجنل معنی دیکھ لیجئے، امام راغب کے مفردات سے لیا ہے میں نے یہ، کہ والصلاۃ قال کثیر من اہل اللغت ہی الدعاء والتبریک والتمجید۔ اکثریت نے یہ کہا اس لفظ کے بارے میں کہ اس کے معنی دعا دینا، بڑھنا، برکت، تبریک ہے برکت، بڑھنا، اور برکت ایسی دعا کو برکت اسے کہتے ہیں، بہت بولتے ہیں آپ لوگ کہ برکت ہوگی کسی چیز میں، جہاں کسی چیز کی جڑ مضبوط ہو، جیسے کسی بڑے پیڑ کی درخت کی جڑ مضبوط ہو اور آگے وہ پھلتا پھولتا رہے، جڑ پر مضبوط ہو اپنی، وہاں سے نہ ہل رہا ہو، وہاں سے ہلا تو پھر وہ آگے کا پھلنا پھولنا بھی رک جائے گا، تو اسے برکت کہتے ہیں۔ تو دعا، برکت کی دعا، و تمجید، اس کو تعظیم دینا، اس کی بڑائی، اس کو قابل احترام بنانا۔ یقالو، یہ بھی کہا گیا ہے صلیت علیہ، جب علی لگ جاتا ہے اس کے اوپر، صلی اللہ علی محمد، تو صلیت علیہ، میں نے اس پر صلاۃ کی، دعوت لہ و زکیت، تو اس کے معنی ہے کہ میں نے اسے دعا دی اور اسے بڑھایا، اس کی گروتھ کا سامان کیا، اس کی پرورش کا سامان کیا، نشو و نما دی، پروان چڑھایا۔ یہ ہے صلی اللہ علیہ کا مطلب، کہ اللہ تعالیٰ پر اور گروتھ دے، اور آگے بڑھائے، ان کو اور بڑا کرے، ان کے درجات اور بلند فرمائے۔ تو اصل معنی یعنی رحمت بھیجنا بھی کیا، اللہ ان پر رحمت نازل فرما، تو یہ بھی ایک ویگ سے معنی ہے۔ اب وہ وہاں پر، اب یہاں پر نہیں، اس دنیا کے اندر مادی طور پر لوگ اس کے محتاج ہوں کہ اللہ کی رحمت نازل ہو، پھر رحمت کے بھی مفہوم کیا ہے یہ نہیں جانتے کہ اصل مطلب کیا ہے۔ اب جہاں جس عالم میں جہاں پر بھی ہیں وہاں ان کے درجات اور بلند ہو، ان کو اور ایوالو کرے، اور اونچا اٹھائے۔ جب یہاں اس دنیا میں تھے تب بھی یہ دعا تب یہاں کے لیے تھی، اب اس کے بعد کی جو زندگی لگاتار جاری ہے وہ دعا ہے یہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھ سے ایک بچے نے پوچھا تھا، 8 سال کے بچے نے، کہ اس کا ہم جب ان کا نام آتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہتے ہیں؟
اسے بتایا تھا کہ اس نے پوچھا تھا، بچے نے والدہ سے پوچھا، انہوں نے کہا ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے. ان کے لیے کیوں کرتے ہیں دعا؟ ان کے لیے دعا کیوں کرتے ہیں؟ ان کا کوئی کیا اس کی ضرورت ہے انہیں کہ کوئی کمی رہ گئی، کوئی ان کے گناہ معاف کر دے، جیسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بخش دے، گناہ معاف کر دے، تو ان کے لیے کیوں کرتے ہیں؟ میں نے جواب دیا، میں خود مطمئن نہیں تھا جو جواب دیا اس سے. پھر اس کے بعد یہ رہی خلیش اس کے، اور پھر جیسے بہت سے الفاظ ہوتے ہیں ایسے جنہیں ہم بچپن سے سمجھتے چلے آ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے ہم میننگ جانتے ہیں، وہ اردو میں رائج ہو جاتے ہیں. پھر ان کی اوریجنل سورس دیکھی جاتی ہے، تب بہت سی باتیں کلیئر ہوتی ہیں، واضح ہوتی ہیں. پھر اس کے سورس اور اوریجنل معنی کبھی اس طرف توجہ نہیں ہوئی تھی کہ دیکھے جائے. اس میں پھر اس کو ایوالو کرنا، بڑھانا، پروان چڑھانا، ان کی تعظیم اور تمجید، بزرگی کے اوپر لے جانا، یہ تمام معنی ہیں. تو اللہ سے یہ دعا کہ ان کے درجات اور بڑھائے، ان کو اور قابل تعظیم بنائے. یہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہوا. دعا ہے، دعا دل سے نکلے، وہ خالی ایک رٹی ہوئی زبان سے نکلتی ہے لوگوں کے. تو ایسا ہو گیا جیسے کچھ پڑھتے ہیں. اب درود لفظ آتا ہے اور یہ ہوتا ہے کہتے ہیں بھائی جب بھی آئیں تو یہ پڑھا کرو. یہ لفظ پڑھنا ہمارے یہاں بہت عام ہو گیا ہے، ہر چیز پر کچھ پڑھ دیا جائے. تو پھر یہ جب یہ ہوا، جب یہ آیا کہ وہ الذی یصلی علیکم، وہ تم پر، میں وہی پھر لفظ درود استعمال کر رہا ہوں کہ درود بھیجتا ہے، جو ہم لوگ بولتے ہیں کہ نبی پر درود بھیجو، وہ تم پر درود بھیجتا ہے. تو وہ بھی کچھ پڑھ رہا ہے کیا؟ جو ذہن کے اندر تصور ہے کہ درود بھیجنے کا مطلب کچھ پڑھنا، تو پھر اللہ تمہارے اوپر کچھ پڑھ رہا ہے. یہ کچھ کرنا ہے، پڑھنا نہیں. زبان سے اس دعا کی ادائیگی ہو جائے، لیکن ایک احترام میں دل سے نکلے، وہ مرتبہ اور بلند ہو، معنی معلوم ہو. تو جب بھی اس کو بولیں تو میکینیکلی صرف نہیں ہو. صرف اگر مشینی طور پر میکینیکلی کچھ منہ سے نکل گیا تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کسی نے نہیں کہا تو آپ نے اعتراض کیا کہ ہے تم نے یہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا، تو بہت ضروری تھا. کہنا نہیں ضروری تھا، زبان سے کہنا تھا. آپ خاموشی سے ہی وہ دعا کر لیں. لیکن اصل میں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دعا، یہ باقی دعاؤں کے سلسلے میں بھی ہے. دعائیں رٹ لیں کچھ جس کا مطلب بھی نہیں جانتے، تو وہ جن کا مطلب بھی نہیں جانتے وہ رٹ لیں. یہ جانتے بھی نہیں کہ اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں. تو دعا کیا ہوئی؟ اسے پکارنا کیا ہوا؟ اس کی میننگ معلوم ہو، اس کے معنی معلوم ہو، اور جو کچھ بھی کہا جا رہا ہو وہ دل سے نکلتا ہو. دل سے نکلنے والی ہر چیز دعا ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنے الفاظ میں کر لیا کریں. وہ یقیناً سب سے بہتر دعائیں ہیں جو قرآن نے دی، انبیاء کی دعائیں نقل کی. وہ یقیناً سب سے بہتر دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں کے لیے سکھائیں یا بتائیں. لیکن معلوم ہو کہ کن الفاظ میں اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، اور یہی علم نہیں ہے تو پھر دعا کیا ہوئی؟ اسے کیا پکارا ہے؟ تو کچھ رٹی ہوئی کوئی چیز بول دی جو نہیں جانتی. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ. اب اس کی میننگ جو ہوئی یہ ہے کہ وہی ہے جو تمہاری گروتھ کا انتظام کرتا ہے، تمہیں پروان چڑھاتا ہے، تمہیں ایوالو کرتا ہے. اور اس لیے کرتا ہے، اس کے فرشتے بھی اس میں لگے رہتے ہیں، تو فرشتوں کو بھی اس کی ڈیوٹی دی ہوئی ہے. اور اس لیے کرتا ہے لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ اندھیروں سے نکال کر تمہیں نور کی طرف لے جائے. کان بالمؤمنین رحیما، یہ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ایسے الفاظ ہیں سب جو ہم سنتے چلے آ رہے ہیں لگاتار. اس کی کوئی ذریعہ ہوگا نا، یا کسی کو اٹھایا اور کسی اور جگہ پر اندھیروں سے نکال کے کہیں ڈال دیا. تمہیں پروان چڑھایا تاکہ جس کو بھی یہاں ایوالو کیا اور جس کو بھی آگے بڑھایا وہ اندھیروں سے نکل جائے گا. تو اندھیروں سے نکلنے اس لیے کرتا ہے تاکہ تم اپنی صلاحیتیں اس کے لیے استعمال کرو کہ تم وہاں سے نکل سکو. تمہیں اس کے اسباب فراہم کرتا ہے، تمہیں اس کے مینز دیتا ہے. دیکھیے یہ الفاظ اور دوسری جگہوں پر دیکھیے، ظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف. سورہ ابراہیم کی پہلی آیت ہے الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. یہ ایک کتاب ہے جو اللہ نے تمہاری طرف نازل فرمائی ہے.
تاکہ تم دنیا کے انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاؤ۔ اس سے پہلے تھا تمہیں اس لیے پروان چڑھاتا ہے، تمہاری صلاحیتیں بڑھاتا ہے، تمہیں آگے لے جاتا ہے، تمہیں مینز اور اسباب فراہم کرتا ہے، یصلی علیکم، تاکہ تم اندھیروں سے لوگوں کو نکال کر نور کی طرف لے جاؤ۔ جس کی صلاحیتیں کم ہیں، جو کہیں پڑا ہوا ہے کسی ایسی جگہ کچھ کر نہیں سکتا، وہ نہیں کم کر سکے گا ہی۔ اور جتنا زیادہ کوئی باصلاحیت ہوگا اور جتنا زیادہ مینٹلی اور فزیکلی اسٹرانگ ہوگا، جس کے پاس جتنے زیادہ مینز ہوں گے اتنا زیادہ اسباب زیادہ ہوں گے، وہ زیادہ کر سکے گا۔ تو اس نے تمہیں جو کچھ بھی صلاحیتیں دی اس لیے دی تاکہ تم اس کا یہ استعمال کرو کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاؤ۔ یہ ہے اس کی صلاۃ اللہ کی، اور یہ ہوگا اس کے ذریعے، کتاب کے ذریعے۔ تمہیں کیا معلوم اندھیرے کدھر ہیں اور نور کدھر ہے؟ یہ واضح کر دیا قرآن میں کہ ایک کتاب ہے یہ جو تمہاری طرف اس نے نازل فرمائی ہے، تاکہ تم اس کے ذریعے، یہ ہے یہاں سے تمہیں گائیڈنس ملے گی، یہاں سے ہدایت ملے گی۔ یہ صرف ایسے الفاظ کے اندھیروں سے نکال کر کے کیسے لے جائے، تو پھر یہ بھی بہت واضح ہے کہ وہ گائیڈ بک جو ہے اس کا استعمال ہوگا، وہاں ملے گا کہ اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف کیسے لے جاؤ، تمہاری صلاحیتیں بڑھے، اس کتاب کا استعمال کرو، اس میں جو ہدایات دی گئی اس کا استعمال کرو۔ یہ کتاب اللہ نے تمہاری طرف اس لیے نازل فرمائی تاکہ تم لوگوں کو، دنیا کے انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاؤ، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اس کے اذن سے، اِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، جو العزیز، جو زبردست اور طاقتور ہے، اور حمید جو اپنے آپ میں خود اس کی، تمہیں کسی کو ضرورت نہیں کہ حمد کرے، لیکن ساری کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے خود اس کی حمد ہو رہی ہے، جو ایسے اس کے راستے کی طرف۔ سورہ مائدہ کی آیات ہیں یہ۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، اب اللہ کے پاس سے تمہارے پاس نور آ گیا، کہ ایک روشن کتاب آ گئی۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اور اس کتاب کے ذریعے اللہ وہ راستے روشن کرتا ہے، ایک روشن کتاب ہے، واضح کتاب ہے۔ اس کتاب کے ذریعے اللہ ان راستوں کو واضح کرتا ہے کہ جو ان لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے جو من اتبع رضوانہ، جو اس کی رضا کی اتباع کرنا چاہتے ہیں۔ ذریعہ یہ کتاب ہے، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جانے والی۔ وَيُخْرِجُهُمْ، یہ اس کے بعد یہی آیت چل رہی جاری ہے کہ اللہ کے پاس سے نور آ گیا، کتاب مبین، وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور وہ جو اس کا استعمال کرتا ہے، ان کو جو اس کی اتباع، اس کی رضا کی اتباع کرتا ہے، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف اپنے ان سے لے جاتا ہے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ان کو گائیڈ کرتا ہے سیدھے راستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف۔ تو یہ مطلب ہے صلاۃ کا۔ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ، تمہیں جو صلاحیتیں دیتا ہے، تمہیں جو آگے بڑھاتا ہے، تمہیں جو ایوالو کرتا ہے، تمہیں جو پروان چڑھاتا ہے، تمہارا جو پوشن کرتا ہے، اس کے فرشتوں کو بھی اس نے یہ حکم دیا ہوا ہے، اس میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ تمہاری صلاحیتیں اس کے لیے استعمال ہوں کہ تم لوگوں کو، دنیا والوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاؤ۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، رحیم اللہ کی رحمت کی وہ صفت ہے جو کسی ایفرٹ اور کام کے بدلے جو اللہ نے قانون رکھے کہ ان کو اچھا نتیجہ ملے گا۔ رحمان وہ صفت ہے کہ چاہے نافرمان ہو، سب کو فراہم کی جا رہی ہے، یہ روشنی سب کو مل رہی ہے، یہ اس کی رحمانیت ہے، تمام انسانیت کو۔ غذا کا سامان سب کے لیے ہے، ہوا سب کے لیے ہے، یہ اس کی رحمانیت کی صفت ہے۔ اور رحیمیت اس کے اس قانون، یہ اس کی وہ رحمت ہے کہ جو پھر کوششیں کریں گے اس کے راستے کے اندر، انہیں اس کا رزلٹ ملتا چلا، اچھا رزلٹ ملتا چلا جائے گا۔ رحیمیت وہ صفت ہے، کان بالمؤمنین رحیما، تو پھر تمہیں اس کا نتیجہ ملتا چلا جائے گا، اس کا رزلٹ ملتا چلا جائے گا، اس لیے کہ یہ اس کی صفت ہے۔ اور وہ تو ایمان لانے والوں کے لیے، جو لوگ یقین رکھیں اس کے قانون کی سچائی کے اوپر، ان کو وہ ان کے اعمال کا نتیجہ دیتا چلا آیا ہے، دیتا چلا جائے گا۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔
تحیتہم یوم یلقونہ سلام وعد لہم اجرا کریما. وہ پھر ایسے الفاظ آ گئے، ایسا لفظ آ گیا جو ہمارے یہاں بہت مس انڈرسٹوڈ ہے، جس کے معنی نہیں معلوم ہم استعمال کرتے ہیں، بلکہ غلط معنی رائج کر دیے گئے. تحیہ یہ لفظ حی سے بنا ہے. حی معنی زندہ، زندگی، حیات. اس کے معنی دیکھ لیجئے، یہ بھی مفردات الراغب اس سے ہے، امام راغب کی جو اینشنٹ جو ورڈز جو الفاظ جو استعمال ہوتے رہے قرآن کے اندر، ان کی اصل کیا تھی، عرب کیسے استعمال کرتے تھے. واصل التحیت من الحیات ثم جعل ذلك دعاء تحیہ. یہ ورڈ جو نکلا ہے، یہ لفظ جو نکلا ہے، استخراج اس کا ہوا ہے تحیت کا، حیات سے، زندگی سے، اور پھر یہ بات کو استعمال ہونے لگا زندگی کے دعا کے لیے. اوریجنل وہاں سے نکلا. ایسے کہتے ہیں عربوں کے ہاں کہیں جا رہے ہیں، کسی کو دور سے وش کیا، حیاک اللہ، اللہ تمہیں زندگی اور عطا فرمائے. کیونکہ جیسے ہلو کہتے ہیں، دور سے گئے، دور سے ہائے کر دیا، تو یہاں پہ وہاں بولا جاتا ہے حیاک اللہ، حیاک اللہ تمہیں اور زندگی، آگے زندگی تمہاری بڑھائے، زندگی پروان چڑھائے. اس میں اس کی سبھی قسمیں، یعنی زندگی کیا چیز ہے، انہوں نے لکھا کہ کیونکہ تحیت کی سبھی قسمیں حیات کے حصول یا حیات کے سبب سے خارج نہیں ہیں. زندگی کیسے حاصل ہوگی؟ زندگی حاصل ہوگی اور اس کے لیے کچھ اس کے مینز ہوں گے کہ کیسے حاصل ہوگی. یہ سب چیزیں چونکہ جب کسی کو زندگی کی دعا دیں تو اس میں ہی شامل ہو جاتی ہیں، اور زندگی تو لگاتار جاری ہے، صرف یہاں نہیں ہے، اس دنیا کے اندر ہے، اور اس کے بعد بھی زندگی لگاتار ایک پروسیس ہے، ایک کنٹینوس پروسیس ہے، ایک لگاتار عمل جاری ہے. تو اب یہ تحیت جو ہے، یہ زندگی کے اسباب بھی شامل ہو گئے اس کے اندر، مینز جو وہ صلاحیتیں جن سے زندگی حاصل ہو، وہ بھی اس کی دعا، اور اس کی دعا کہ یہ زندگی تمہاری اصل زندگی باقی رہے. یہاں پر جو لوگ زندہ ہیں ان سب کو قرآن، جہاں جو لوگ ہم اپنے بیولوجیکلی جتنے یہاں پر زندہ ہیں ان سب کو قرآن زندہ نہیں کہتا. تمام نبیوں نے ایسے ہی کہا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ آؤ میرے پاس، میں تمہیں زندہ کر دوں. لوگوں سے کہتے تھے آؤ تمہیں زندگی دوں، تمہیں زندہ کر دوں. ان سے کہتے تھے جو بیولوجیکلی زندہ ہیں، جو اپنے آپ کو زندہ سمجھتے ہیں، چل پھر رہے ہیں. یہ لفظ جو ہے تحیتہم یوم یلقونہ سلام، اس دن جو اب یہ اس کے لیے بھی استعمال ہونے لگا وش کرنے کے لیے، لیکن جس دن وہ اس سے ملیں گے اس دن تحیتہم، جو ان کی اصل زندگی ہوگی، ہمیشہ کی زندگی، وہ سلامتی کی زندگی ہوگی. اب اس کا عام طور سے ہم ایسے ہی ترجمہ کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے ویسے کر لینے میں، لیکن اوریجنل اصل معنی بھی سمجھنے چاہیے. فرشتے استقبال کریں گے، ان سے کہیں گے سلام، سلام کہہ کے استقبال کر لیں گے. اس میں ایک واضح پوری ایک ڈیٹیل چھپی ہوئی ہے، جو اصل الفاظ ہیں. ہمیشہ کی زندگی ہوگی، وہ اصل زندگی ہوگی اس دن، جس دن اس سے ملاقات ہوگی، اور وہ سلامتی کی زندگی ہوگی. ان کی تحیت جو ہے وہ سلام ہوگا، یعنی ان کی اصل جو زندگی ہوگی، جو ہمیشہ کی زندگی ہوگی، وہ سلامتی ہوگی. اب کسی طرح کی کوئی نہ فکر آئے گی، وہ تو مسائل آنا، پرابلمز آنا، زندگی میں تکلیفیں آنا تو الگ بات ہے. کوئی سوچ یا فکر کے اندر بھی کسی طرح کی کوئی مسائل کوئی نہیں ہوں گے. وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور ان کے لیے اس نے تیار کر رکھا ہے بہت ایسا اجر. اجر بھی کیا ہے؟ یہ سارے الفاظ میں ہم بولتے چلے جاتے ہیں. اجر کا مطلب ہے، اردو میں بولتے ہیں آپ لوگ اجرت، کچھ کیا اس کے بدلے میں. یہ ایسا نہیں کہ نہیں کیا اور وہ دے رہا ہے. ہر جگہ پر ہمارے یہاں تصور یہی کہ بخشش بس اللہ عطا کر دے گا، اللہ دے دے گا. تم نے جو کچھ کیا اس کا صحیح بدلہ دے گا، یہ اس نے بتا دیا ہے پہلے. تو اجر بھی اس کی اجرت ہے جو تم نے کیا تھا. لیکن وہ اجرت ایک یہاں پر مزدور کو بلا کے دے دیتے ہیں کہ لوگ پیسے ہو گئے جاؤ، ایک عزت کے ساتھ ہے. اجرن کریم، وہ ایسے ہی نہیں ہے کہ جیسے کسی امپلائی یا مزدور کے ہاتھ پہ سیلری رکھ دے کہ ٹھیک ہے تم نے کام کیا تھا، لو پیسے لے لو. کسی کو
زیادہ سے زیادہ یہ کیا کہ لفافے، یہ اور عزت کا فرق ہوتا ہے نا. مزدور کو پیسے دیے آپ نے، کسی امپلائی کو دیے، تھوڑا سا اسٹائل میں فرق ہوتا ہے. اور وہ حضرت کو پیسے دیتے ہیں کہیں تو وہ لفافے میں رکھ کر دیتے ہیں، جہاں لوگ کہیں کچھ نظر کرتے ہیں تو یہ ذرا اور عزت سے دیا انہوں نے. عزت سے کیا دیتے ہیں انہیں؟ جو لفافوں میں بند کر کے دیتے ہیں. ان کی اجرت، وہ انہوں نے تقریر کی تھی تو اس کی اجرت مل رہی ہے، نکاح کرایا تھا اس کی اجرت مل رہی ہے، سب اجرت لینے والے ہو گئے. تو وہ لفافوں میں بند کر کے عزت سے جو دیتے، ان کا کام بانٹنا تھا. جو اللہ نے دیا اس کو پھیلانا تھا، وہ اجرت لینے والے بن گئے. بس وہ لوگوں کو یہ بتا دیا کہ ذرا عزت سے دینا. تو اجرن کریم، جو تم نے کیا اس کا بدلہ ملے گا، لیکن بڑے اکرام کے ساتھ ملے گا، بہت عزت کے ساتھ میں ملے گا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اب یہ ایک کے بعد ایک اس سلسلے میں یہ آیات آتی چلی جا رہی ہیں جن کے معنوں کا بہت مس یوز ہوا ہے یا بہت غلط سمجھے گئے ہیں. اتحیات میں بھی اور سمجھ لیں پہلے. آپ پڑھتے ہیں روزانہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں. یہ تحیات یہ اسی لفظ کا پلیورل ہے، جمع ہے. التحیات اسی لفظ کی جمع ہے. ہمارے ہاں ترجمہ کم سے کم اردو میں تو یہی چلا آ رہا ہے، بعض جگہ کہیں انگلش میں بھی ہے. عام طور سے جو لوگوں نے ٹرانسلیشنز کیے ہیں، بہت سے میں نے دیکھے انگلش میں زیادہ تر ٹھیک ہیں. یہ اردو میں چلے آ رہے ہیں ایسے. کب سے چلے آ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم. ہر گروپ ایسے ہی کر رہا ہے، وہ چاہے جماعت اسلامی کے ہوں، چاہے وہ بریلوی ہوں، چاہے وہ سلفی ہوں، چاہے وہ دیوبندی ہو، سب یہی ترجمہ کر رہے ہیں. کہاں سے آیا، کس نے یہ سورس دی، مجھے عجیب بات ہے. یہ تقریباً 125 سال سے یہ ترجمہ ایسے چلا آ رہا ہے. تمام مالی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں، اور تمام یاد بھی نہیں رہا کون سی عبادتیں، کوئی تعلق نہیں ہے نا اس لیے یاد نہیں رہا. بچپن میں ہم نے ایسے ہی رٹا تھا. ہم جب چھوٹے تھے تو ہم نے ایسے ہی رٹا تھا کہ التحیات للہ. تمام قولی عبادتیں، تمام قولی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں، یہ سب اللہ کے لیے ہیں. یہ ترجمہ سب جگہ ایسی ہے، ہر گروپ کے اندر ایسی ہے. ان میں سے ایک لفظ کے بھی معنی یہ نہیں. یہ 4 الفاظ التحیات، یہ تحیت کی جمع ہے، اور قرآن شریف میں جگہ جگہ آیا، وہاں پہ کہیں اس کے معنی قولی عبادتیں نہیں ہیں. جہاں قرآن میں آیا کسی نے نہیں کیے، اسی لفظ کی جمع ہے. التحیات 4 الفاظ للہ، اللہ کے لیے. والصلوات والطیبات، یہ 4 الفاظ ہوئے. صلوات قرآن کا لفظ ہے، ابھی اس کی تفصیل آئی. آپ اسی کو رحمت بھی کہتے ہیں، پروان چڑھانے کو تمام رحمتیں. طیبات، یہ تو بہت عام لفظ ہے، پاکیزگیاں. جتنی زندگی دینے والی چیزیں، زندگی کے اسباب ہیں، التحیات، زندگی بخش صلاحیتیں، زندگی کے جتنے اسباب ہیں، اصل زندگی کے سامان، یہ ہوئے التحیات. صلوات رحمتیں، طیبات پاکیزگیاں، اللہ کے لیے ہیں، مطلب اس کی سورس اللہ ہے، تو اللہ کے پاس سے آئیں گی. تم نہ کسی پہ رحمت نازل کر سکتے ہو، تم نہ کسی کو زندگی ایسے عطا کر سکتے ہو. 2 معنی ہوتے ہیں جہاں پر للہ آتا ہے. یہ سارے زمین و آسمان، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین نے سب نے اللہ کے لیے تسبیح کی ہے. یہ لیے جو لفظ آتا ہے اللہ کے لیے، اللہ کو لیے کا کیا مطلب، کیا کرتے ہیں اس کے لیے، یا کیا اس کو ضرورت ہے. اللہ کا جو یہاں نظام ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں. پھر اس میں زیادہ سے زیادہ یہ آتا ہے سمجھ میں کہ اس کا مطلب اس کی یہ ہے کہ وہ بھی ٹھیک ہے کہ اللہ کے لیے کا مطلب اللہ ان کا مالک ہے، وہی اونر ہے. اونر ہے تو کوئی استعمال کرتا ہے، اس کا کوئی یوز ہے. اس کو آسمانوں کا کیا استعمال ہے اس کے پاس، زمین کا کیا ہے. میں اونر ہوں، ایک لیپ ٹاپ رکھا ہوا ہے، ایک گھڑی لگی ہوئی ہے ہاتھ میں، ایک موبائل ہے، میرے لیے ہے، میری ہے، تو میرے کام آتی ہیں، میری ضرورت کا سامان ہے. اس کے بغیر میرا بہت کچھ ادھورا رہ جائے گا.
اللہ کے لیے کہ اللہ نے ایک یہاں کے لیے ایک اپنی مرضی سے اپنی رضا سے ایک پروگرام بنایا، اس پروگرام کی تکمیل کے لیے، اس پروگرام کو پورا کرنے کے لیے ہی یہ سب جو کچھ اس نے بنایا، اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے، اللہ کے لیے. تو یہ اس کے حقیقی مطلب ہے. التحیات للہ ہے، یہ دونوں میننگ پھر ہوئے. اس کی اصل سورس و مالک تو وہ ہے تمام زندگی بخش عطا کرنے والی صلاحیتوں کا، تمام رحمتوں کا، تمام پاکیزگیوں کا. اللہ کے لیے ہے. یہ ساری چیزیں ہماری اگر جب وہ عطا کرے تو اس کے پروگرام کی تکمیل کے لیے، اس کے پورن کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے، اسے فلفل کرنے کے لیے استعمال ہو. یہ مطلب ہے اس فقرے کا. تو یہ سارے قرآنی الفاظ ہیں جو قرآن میں استعمال ہوئے جگہ جگہ. معلوم نہیں کہاں سے کیا یہ میننگ نکال لیے گئے. ان الفاظ کے اگر میننگ، ان ورڈز کے ہم یہ کریں کہ قولی عبادتیں ہو، بدنی عبادتیں ہو، مالی عبادتیں، ان میں سے کسی لفظ کا ہی مطلب نہیں. اور اگر نکالے جا سکیں تو وہ پھر اتنے گھما پھرا کر ہوں گے، اتنے گھما پھرا کر ہوں گے کہ یہ لیپ ٹاپ رکھا ہے، اس لیپ ٹاپ کو میں ثابت کر دوں کہ اس کا مطلب تو ایک ریکریشن ہال ہے، لیپ ٹاپ اسے کہتے ہیں. تو لیپ ٹاپ کسی ریکریشن ہال کو نہیں کہتے. اب اس میں سے نکال کر اور الفاظ ملا کے میں کسی بھی چیز کو کچھ بھی بنایا جا سکتا ہے اتنے گھما پھرا کر. کہیں نہ قولی عبادتیں، نہ مالی عبادتیں، نہ بدنی عبادتیں. تمام یہ ساری چیزیں جو اس نے صلاحیتیں عطا کی، جو زندگی عطا کرنے والی ہیں، زندگی کی سورس وہی ہے، زندگی اسی نے عطا کی ہے. اس کے لیے جو صلاحیتیں دی ہیں، زندگی بخش صلاحیتیں، وہ تحیات، رحمتیں جس کے ذریعے وہ پروان چڑھاتا ہے، بڑھاتا ہے، تمہیں ایوالو کرتا ہے. اور تمام پاکیزگیاں، تو پاک اور ناپاک کی تمیز ہی نہیں ہو، لیکن اصل پاک ذات تو وہی ہے. اس کے اصل سورس وہی ہے، اس کا منبع وہی ہے، اور اس کا شروط وہی ہے. اور تمہارے یہ صلاحیتیں اس کے پروگرام کی تکمیل کے لیے جو اس نے چاہا ہے اس کے لیے استعمال ہونی چاہیے. التحیات للہ، یہ مطلب ہے اس کا. اب آپ جب التحیات پڑھے، یہ اتنا سا حصہ پڑھے، زیادہ تر لوگوں کو تو وہ بھی نہیں معلوم. جو جگہ جگہ ہمیں رٹایا گیا تھا، یا جگہ جگہ جو لوگ کہیں کسی کتاب میں پڑھ لیتے ہیں کہ بھئی ذرا نماز کے معنی، تو پھر وہ یاد کر لیتے ہیں. کچھ انہوں نے یاد کر لیے، مدارس میں پڑھایا جاتا ہے. تو زیادہ تر لوگوں کو تو وہ بھی نہیں معلوم. اکثریت کو تو کوئی پڑھتے ہیں، بس کچھ پڑھنا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے. وہ نماز ہر چیز پڑھنے میں آ گئی، کچھ بھی نہیں ہو رہا. وہ اپنے تصورات، اپنے خیالات، اپنی دنیا کے تمام مسائل کو حل کرنے میں، جس میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، اس میں لگے ہوئے ہیں. کچھ پڑھ رہے ہیں میکینیکلی، یاد ہو گیا ہے تو وہ زبان سے نکل رہے اور جھک رہے اور کھڑے ہو رہے. کوئی ذرا سا بھی کسی بھی طرح کا کوئی انوالومنٹ ہی نہیں ہے، کہیں اس کا تصور ہی نہیں کہ اس وقت ایک عبادت کا ابدیت کیا تھی، کیا کر رہے ہیں اس وقت. تو کرنا نہیں، سب چیزیں پڑھنے کے اندر آ گئی. تو وہی لفظ بھی آ گیا ہمارے نماز پڑھنا. اب یہ الفاظ ویسے تو تحیات، ایک بھیڑ پوری ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور یہ پورے جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے، وہاں پر اس کے میننگ سب نے ملا کر کیسے کہاں سے لیے ہیں، جو اس کی اوریجنل میننگ سے، اصل الفاظ سے بالکل ہٹے ہوئے ہیں. تو اکثریت کو تو وہ بھی نہیں معلوم، اور جنہیں معلوم ہے غلط معلوم. تحیتہم یوم یلقونہ سلام، یہاں سے پھر یہ تحیات، اسی تحیت لفظ کی جمع، اس لیے میں نے یہ تحیات کی بات کی. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا شاہد بنا کر، گواہ بنا کر، اور بشارت دینے والا اور وارننگ دینے والا بنا کر. شاہد یہ گواہ، گواہ وہ ہوتا ہے، اب یہاں سے لوگ نکالتے ہیں طرح طرح کی باتیں. بہت سے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حاضر اور ناظر تھے، ہر وقت ہیں دونوں باتیں. ہر وقت ہر چیز جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اور ہر وقت ہر جگہ موجود ہیں. کہتے ہیں دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں ہم نے شاہد بنایا. گواہ تو وہی ہے جو دیکھ رہا ہے، گواہ وہ ہے جو موجود ہے. جو یہاں موجود نہیں وہ کیسا گواہ؟ جس نے دیکھا نہیں وہ کیسا گواہ؟ تو شاہد وہی ہوتا ہے. سمجھ میں بھی آتی ہے، عام بڑی جلدی مسلیڈ ہو جاتے ہیں لوگ، کہ سمجھ میں بھی بات آتی ہے کہ ہاں گواہ بنا کر بھیجا. تو گواہ تو وہی ہوا جو
جو ہر چیز دیکھ رہا ہو، موقع پر موجود ہو تو وہ حاضر و ناظر ہو گئے. ہر چیز دیکھ رہے ہیں، ناظر، نظر رکھنے والے موجود ہیں، خود حاضر. تو حاضر و ناظر ہیں، ہر جگہ پر موجود ہیں، ایک ہی ساتھ ایک ہی وقت میں، اور ہر چیز جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. یہ عقیدہ شرک ہے. اللہ کی کوئی بھی صفت، یہ حاضر و ناظر ہونا بھی اللہ کی صفات میں سے تو آپ سب میں بھی ہونی چاہیے. اللہ کی صفات اختیار کرو، تخلق و اخلاق اللہ اپنے اندر پیدا کرو. لیکن کسی کی اللہ کی صفات جتنی تمہارے اندر پیدا ہو کر بڑھتی چلی جائیں گی، اتنا ہی تمہارا مقام اونچا اٹھتا جائے گا، اتنا ہی اللہ کی نظر میں اس سے قریب ہوتے چلے جاؤ گے. لیکن کوئی بھی ایک بھی مخلوق دنیا، کسی مخلوقات میں سے کسی ایک کے اندر بھی اس کی کوئی بھی صفت، اس کا کوئی بھی ایٹریبیوٹ اس کے لیول تک نہیں پہنچ سکتا. یہ ہے شرک، اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا. ایک علم غیب کے عقیدے کی بات ہوتی ہے، اب ویسے چلی آ رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے کہ نہیں ہے. اب ایک گروپ کہتا ہے ہرگز نہیں ہے، غیب کا بالکل علم نہیں تھا، غیب کا علم صرف اللہ کو ہے. قرآن کہتا ہے اللہ اپنے جس بندے کو چاہتا ہے غیب عطا فرما دیتا ہے، غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے، ہر ایک کو نہیں ہوتا. قرآن کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں غیب نہیں جانتا. قرآن نے دونوں باتیں کہی ہیں. ایک گروپ ایک کو لے لیتا ہے، دوسرا دوسرا اٹھا لیتا ہے. جو بات ہے اصولی جو بتائی گئی وہ یہ کہ اللہ کے علم سے کم ہے، بندوں کے علم سے زیادہ ہے. بہت سی چیزیں جو بندوں کو، بہت سی باتوں کا جن کا علم نہیں ہے، وہ اللہ نے انہیں دیا، تو ان بندوں کے لحاظ سے وہ غیب ہوا وہ. اور اللہ کے علم کی برابری نہیں ہو سکتی. وہ جو کوئی مانے یہ شرک ہے. ہر معاملے میں عالم الغیب نہیں ہے، مطلق علم غیب نہیں ہے. لیکن جو کسی ایڈمنسٹریٹو، جو کسی انتظامی جگہ پر ہوتے ہیں، ان کے لیے زیادہ علم ہونا ضروری ہوتا ہے. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، کسی جگہ کوئی ڈسٹربنس ہو جائے، کوئی ایسی چیزیں ہونے لگے، سازشیں ہونے لگے، افواہ پھیل رہے جس سے لا اینڈ آرڈر کو خطرہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہو، تو دو باتیں ضروری ہیں. پبلک میں کو نہیں معلوم ہو، پبلک کے اندر پھیلے گی وہ چیز پھیلے گی، اور سچی بھی تھی اگر افواہ نہیں تھی تو اس سے نقصان ہوگا، انریسٹ پھیلے گا، نفرتیں پھیلیں گی، ری ایکشنز آئیں گے. یہ بھی ضروری ہے کہ عام لوگوں کو نہیں معلوم ہو، یہ بھی ضروری ہے کہ کچھ لوگوں کو معلوم ہو. جو لوگ زیادہ ذمہ داری کی پوزیشن کے اوپر ہوتے ہیں ان کو زیادہ علم اس حصے سے متعلق جس کی ان کی ذمہ داریاں، زیادہ علم دیا جاتا ہے. زیادہ علم ہونا ضروری ہے، دوسروں سے زیادہ ہو. تو اللہ نے جتنا علم ان کو جو دوسروں کو نہیں تھا وہ اپنے نبیوں کو دیا، انبیاء کو دیا. جو دوسروں کو نہیں تھا وہ ان کے لیے ضروری تھا. اتنا حصہ ان کا دوسروں کے لحاظ سے، باقی لوگوں کے اعتبار سے غیب میں تھا. ان کے لیے یہ غیب ہے جو علم اللہ نے ان کو دیا. لیکن کسی کی کوئی صفت اور کوئی ایٹریبیوٹ اس جگہ تک نہیں جا سکتی جو اللہ کی صفت ہے. مطلق علم غیب وہ نہیں ہے. تو باتیں دونوں ہیں. اگر الفاظ میں ہم کہیں کہ علم غیب تھا یا نہیں تھا، بہت سی باتیں ایسی کہ جو ہمارے لیے غیب میں ہے اس کا علم اللہ نے دیا تھا. بہت سی باتیں، بہت بڑا حصہ وہ جو علم اللہ کو ہے وہ نہیں تھا. ہم اصل جسٹ اور اصل حقیقت سمجھے الفاظ کے اوپر لڑتے ہیں. شاہد لفظ کی بات ٹھیک ہے، گواہ تو موجود ہونا چاہیے، اور گواہ وہ جو خود دیکھے. گواہی صرف دیکھ کر نہیں ہوتی، گواہی سرکمسٹینشیل ایویڈنس کہلاتی ہے. اس جگہ کو دیکھا، سچویشن کو دیکھا، اسے سرکمسٹینشیل حالات گواہی دے رہے ہیں. کیا کیا ہوا تھا، مجرم چلا جا چکا ہے، وہ بھی گواہی ہوتی ہے. سرکمسٹینشیل ایویڈنس، حالات کی گواہی. اور اس حالات کی گواہی کو دیکھ کر لوگ گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے یہ سچویشن دیکھی تھی سین کے اوپر، ایسے ہی ہوا تھا. دیکھیں قرآن نے بیان کیا ایسے سورہ یوسف میں. حضرت یوسف علیہ السلام پر عزیز مصر کی بیوی نے ڈورے ڈالے، ان کو گناہ کی دعوت دی، وہ ہٹے تو وہ ان کے پیچھے لپکی، وہ بھاگے، ان کے پیچھے بھاگی. اور اس حالت میں وہ جیسے ہی دروازہ کھول کر گھر سے نکلنے جا رہے تھے، اسی وقت وہ اس عورت کا شوہر داخل ہوا. وہاں منسٹر تھا، وہ داخل ہو رہا تھا. اس کے ساتھ یہ جو عورت ہے اس کے کوئی فیملی کا ممبر بھی تھا ساتھ میں، خاندان کا کوئی. اب وہاں جا کر ٹھٹک گئے دونوں. جیسے وہ داخل ہوئے تھے دونوں ٹھٹکے.
جو باہر کی طرف بھاگ رہے تھے، آگے حضرت یوسف تھے، پیچھے وہ عورت تھی. اس عورت نے فوراً الزام لگایا کہ یہ میرے ساتھ میں زیادتی کر رہا تھا. فوراً بات وہاں سے بدلی جب شوہر داخل ہوا تو. حضرت یوسف نے کہا کہ نہیں، میں تو بچ کر بھاگ رہا تھا. وہاں وہ شہید شاہد من اہلہا، اس کے گھر والوں میں سے بھی تھا ایک ساتھ میں، اس کی فیملی میں سے. اسے کہا شاہد، اس نے گواہی دی. ایک شاہد نے، گواہی دینے والے نے گواہی دی جو ان کے گھر والے. اس وقت تو کوئی نہیں تھا جب وہ اندر کیا ہوا یہ کسی کو نہیں معلوم. کوئی شاہد نہیں تھا، کوئی آنکھوں دیکھا گواہ نہیں تھا. قرآن نے شاہد کہا اسے. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. اگر کرتا کہیں آگے سے پھٹا ہوا ہے ان کا کرتا دیکھو یوسف کا، اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے، اور پھٹا ہی ضروری نہیں ہے، مطلب آگے سے گڑبڑ ہے، مسئلہ ہوا ہے، پھٹا ہوا ہے، تو پھر یہ جھوٹ بول رہا ہے یوسف، اور یہ عورت سچ کہہ رہی ہے. اور اس کے آگے پھر اگلی آیت میں، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے یا پیچھے سے مسئلہ ہوا ہے تو پھر عورت جھوٹی ہے یہ، اور یہ یوسف صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ایک وہاں پر اسے قرآن نے شاہد کہا. یہ سرکمسٹینشیل ایویڈنس ہے، واقعات اور حالات کی گواہی جسے دیکھ کر فوراً کے سین ڈسکرائب ہو کے سین نے بتا دیا یہاں کیا ہوا تھا. اسے دیکھ کر کوئی گواہی دیتا ہے تو یہ بھی گواہی کہلاتی ہے، اور وہ گواہی دینے والا شاہد کہلاتا ہے. شاہد کے لیے پھر وہ نہ حاضر تھا نہ ناظر تھا، نہ وہاں موجود تھا دروازے داخل ہونے سے پہلے، جس وقت ان کے درمیان میں اسٹرگل ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے، عورت پیچھے، اس سے پہلے کیا کیا ہوا وہ وہاں موجود نہیں تھا، اور نہ ناظر تھا نہ دیکھ رہا تھا، نہ حاضر تھا نہ ناظر تھا، لیکن شاہد تھا. قرآن نے اسے شاہد کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر اور ناظر ہونے کا عقیدہ اس طرح کی آیات سے نکالا کرتے ہیں، اور واقعات بھی ہیں کچھ. اللہ نے جتنا چاہا انہیں علم دیا. ایسا بھی ہوا کہ ایک بیٹل فیلڈ ہے، میدان جنگ ہے، اس کی لائیو ان کو دکھایا جا رہا ہے. اللہ نے دکھایا انہیں، دوسرے لوگوں نے نہیں دیکھا، ان کو لائیو سین دکھایا گیا. ایسا بھی اب یہ حاضر و ناظر کے عقیدے اس طرح کے واقعات سے لیے جاتے ہیں. ایسا بھی ہوا کہ ضیافت تھی، دعوت تھی، یہودیوں کے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمائی. ان کو نہیں معلوم تھا، حاضر و ناظر ہوتے تو ان کو یہ معلوم ہوتا کہ اس میں زہر ملا دیا گیا کھانے میں. جاتے ہی نہیں، انہیں نہیں معلوم تھا. کھانا تو پک چکا ہے، جو حاضر و ناظر ہے وہ پکتے وقت دیکھے گا نا، پکتے وقت جانتا ہے وہ. پھر بیٹھ گئے، کھانا کھانے بیٹھ گئے، ان کو نہیں معلوم تھا. نوالا منہ میں لیا، انہیں نہیں معلوم تھا. اس وقت اللہ کی طرف سے اطلاع دی گئی کہ زہر ہے اس کے اندر. اسے نکالا منہ سے انہوں نے. جس وقت وہ واقع ہو رہا تھا اس وقت علم میں نہیں تھا، اللہ نے علم دے دیا، اس کے بعد بتا دیا. تو وہ بھی واقعات ہیں کہ جہاں لائیو انہوں نے ڈسکرائب کیا کسی سین کو، دور ایک ایونٹ ہے اس کو وہ لائیو بتا رہے. تو اللہ نے چاہا تو دکھا دیا. جب کچھ ہو رہا تھا یہ واقعہ ہے، جب کچھ ہو رہا تھا اس وقت انہیں خبر نہیں تھی. ان کے لیے جو سازش ہو رہی تھی انہوں نے نہیں دیکھی، تو وہ شاہد نہیں تھے. جب لقمہ اور نوالا منہ میں گیا تو اطلاع دے دی گئی. یہ اللہ کی مشیت ہے کہ کب کوئی چیز اسی وقت موقع پر دکھا دے. کن چیزوں کی اطلاع اس کے فوراً بعد دے. ایک مدینے کے اندر یہودیوں ایک لڑکا تھا ابن سیاد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں کافی ایک شک تھا کہ یہ دجال یہی تو نہیں ہے. شک کیوں تھا؟ اگر پورا علم غیب ہوتا تو انہیں معلوم ہوتا حقیقت کیا ہے. شک کس بات کا؟ چھپ چھپ کر اس کی باتیں سنتے تھے، چھپ جاتے تھے، اور اس کے بعد یہ کیا کر رہا ہے اس کی حرکتیں دیکھتے تھے. کچھ بڑبڑاتا رہتا تھا، سننے کی کوشش کرتے تھے کہ کیا نکل رہے ہیں اس کے منہ سے الفاظ چھپ کر. اگر ہر چیز جانتے ہوتے تو اس کو وہاں پر چھپ کر اس کی حرکات کو کسی جگہ پر چھپ چھپ کر کوئی دیکھنے کی اور ٹوہ لینے کی ضرورت نہیں تھی. تو جان رہے ہیں ان پہ سب کچھ کھلا ہوا ہے. نہیں جانتے تھے. کچھ شک تھا تو
یہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ کس طرح کی حرکتیں ہیں، کس طرح کی باتیں، کیا بڑبڑاتا ہے، کیا کہتا ہے. تو حاضر و ناظر نہیں تھے، ہر چیز کا علم انہیں نہیں تھا. اللہ نے جس چیز کا چاہا انہیں علم دے دیا، انہیں دکھا دیا جتنی ضرورت سمجھی جس موقع کے اوپر. اور بہت سے ایسے بھی موقع ہیں کہ جہاں پر انہیں نقصان پہنچا، اللہ کی مشیت تھی کہ تھوڑا سا نقصان پہنچ جائے، انہیں نہیں اطلاع دی، کہیں قبل از وقت اطلاع دے دی. یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور صرف یہی تھوڑی، اسی دنیا کے اندر اب اچھا پرفیکٹ ہو گئے، یہاں سے دنیا سے تشریف لے گئے، اب تو حاضر و ناظر ہیں، اب بھی نہیں ہے. دیکھیے اس کی حدیث ہے، بخاری مسلم دونوں کے اندر ہے، لمبی، کچھ اور الفاظ ہیں میں نے بیچ میں سے کاٹ دیا ہے، متعلقہ الفاظ ہیں. حوض کوثر کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف الفاظ میں 3-4 طریقوں سے آئی ہے یہ حدیث بخاری مسلم کے اندر. حوض کوثر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے، لوگ آئیں گے وہاں پر، اب الگ الگ الفاظ ہیں، فرشتے روکیں گے، انہیں نہیں جانے دیں گے جو ادھر بڑھ رہے ہوں گے. تو کہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی کے الفاظ ہیں، میری امت کے لوگ ہیں انہیں آنے دو. کہیں کہیں گے کہ یہ میرے لوگ ہیں، منی میرے لوگ ہیں، انہیں آنے دو، روکتے کیوں؟ کہیں ہیں اصحابی، میرے اصحاب ہیں، فرشتے انہیں روکیں گے. فیقال، اور پھر یہ کہا جائے گا انک لا تدری، اب الفاظ دیکھ لیں، تم نہیں جانتے. پھر اب علم غیب کی نفی ہو گئی ہے. یہ اس وقت کی بات ہے کہ اب کہیں کہ اب تو وہ ایک ایسی جگہیں پہ جہاں بھی ہو رہا ہے، کہیں صلاۃ والسلام کھڑے ہو رہے ہیں تب وہاں موجود ہیں، ایک وقت میں ہر جگہ موجود ہیں. تو پھر ہر چیز دیکھ رہے ہیں، حاضر و ناظر ہے، سب جانتے ہیں. اچھا اگر موجود بھی ہیں، میں تو اس پریکٹس کی میں بات کہہ رہا ہوں، اگر ہوتے ہیں تو ان کا ہر وقت موجود ہونا شرک کہ کا عقیدہ رکھنا شرک ہے ہر جگہ پر. یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ جس جگہ کا چاہے انہیں ایک وقت میں بہت سی جگہوں کی چیزیں دکھا دے، اور دکھائی جاتی ہیں، اور دوسروں کو بھی دکھائی جاتی ہیں بہت سے. کسی کو احوال کچھ قریبی لوگوں کے جیسے اللہ کی مشیت ہو، جس کو جو دکھانا چاہے اس وقت. لیکن ہر وقت ہر چیز کو وہ دیکھ رہے ہیں، یہ صفت اللہ کی برابری ہو گئی. اللہ کی برابری ہو گئی تو شرک ہو گیا. اگر ایسا مانتے بھی ہیں کچھ لوگ اور انہیں ایسے یقین دلا دیا گیا ہے اور وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور علم نہیں رکھتے، تو اتنی سی بات ان کو اور بتا دیجئے، وہ بات اس شرک کی بات کو چھوڑ کر اس کے بعد کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت مشہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، یا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے لوگوں کا کھڑا ہونا پسند نہیں فرماتے تھے. کسی محفل میں لوگ بیٹھے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، لوگ کھڑے ہو جائیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے پسند نہیں فرماتے تھے کہ یہ ہمارے یہاں کا طریقہ یہ نہیں ہے. اپنے لیے ایسا بھی ہوا ہے کہ بعض جگہ کھڑا کیا لوگوں کو، خود کھڑے نہیں ہوئے کہ تمہارے سردار آئیں، کھڑے ذرا احترام سے آگے بڑھ کے کھڑے ہو کے لے کر آؤ. تو منع نہیں ہے، یہ بھی ہوتی، یہ شدتیں ہوتی ہیں ہمارے یہاں. کھڑے ہو گئے، ان کا یہ صاحب آپ کیا عیسائیوں والی باتیں کر رہے ہیں یا آپ ہندوؤں والی باتیں کر رہے ہیں. کوئی حرج نہیں ہے، اپنے لیے پسند نہیں فرماتے تھے، خود ان کا مزاج یہ تھا. یہ شدتیں ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے. کہیں کہیں اگر کھڑے ہو گئے تو انہوں نے کہا یہ ہمارا اسلام ان چیزوں کے اندر نہیں ہے. ساری بنیادی چیزیں، ضروری چیزیں، وہ ان کو تو چھوڑ دیا. یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جو ہے یہ ایسے پکڑ رکھی ہیں کہ یہ ہمارا، اس کے خلاف کیا تو پھر گناہ ہو گیا، اس کے خلاف کیا تو غیر اسلامی بات ہو گئی. دین ہمارا، دین میں وسعت ہے، دین میں ہمارے چیزیں نہیں ہیں. اصول دین کا یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے آپ کو روکا، منع کیا، ان سے رکنا لازم ہے، اس کے علاوہ سب کچھ جائز ہے. اصول یہ نہیں ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ کرنے کو کہا تھا اس کے علاوہ سب ناجائز ہے. زندگی بڑی سخت ہو جائے گی. اب لوگ کہتے تھے یہ کیا ہوا، بہت اچھے یہاں پر بہت نیک ہے، اب نہیں رہے، ایک عالم بھی تھے، بزرگ بھی تھے. میں گیا قریب، میں نے، اور بہت محبت کرتے تھے، ملے کچھ کبھی کبھی ملتے تھے، ملے تو میں نے کہا، میرے سر پہ ہاتھ رکھ دیے، خفا ہو گئے، بہت ڈانٹا انہوں نے. میں نے ان سے کچھ نہیں کہا، بزرگ تھے اچھے، نیک نیتی کے ساتھ میں، اور عالم بھی تھے. کہنے لگے کہاں ہے، یہ کہاں ہے، کہیں سے ثابت نہیں ہے، خبردار یہ مت کہا کرو کس سے، کہاں سے ثابت ہے. میں نے سر جھکا لیا، خاموش رہا. میں اب ان سے، کہ بزرگ تھے، بڑے تھے، زیادہ عمر کے تھے، اب کوئی بہت اتنی کوئی بنیادی اہم بات نہیں تھی کہ جس کے اوپر کوئی میں
ان سے بحث کرتا یا کہ انہیں کوئی میں دینے کی کچھ کوشش کرتا، کہیں سے ثابت نہیں، منع کہاں ہے؟ دین ہمارا یہ ہے، ہمارا دین یہ نہیں ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کے علاوہ سب ناجائز ہے یا کرنے کو کہا تھا. جس چیز سے انہوں نے روکا تھا اس سے رکنا جائز ہے، اس کے سوا سب جائز ہے. ان چیزوں کو کہتے ہیں، اور اس کا باقاعدہ فقہ میں اصطلاح ہے، اس کے لیے ٹرمینالوجی ہے، اس کے بعد کہ مباح کہتے ہیں، کوئی حرج نہیں، مباح ہے. بات یہ بعض چیزیں تو کرنا ایک نفع ہے یا فائدہ ہے یا اجر ہے، اور بعض چیزیں یہ کہ نہیں کوئی اجر کی بات نہیں لیکن کوئی حرج نہیں ہے. ایسی تمام چیزیں مباح کہلاتی. تو اصول دین کی وسعت یہ ہے کہ جن چیزوں سے روکا گیا اس سے رک جاؤ، اس سے رکنا لازم ہے، اس کے سوا کوئی حرج نہیں کسی چیز کے اندر. کوئی چیز اچھی لگی تالی بجائی، غیر اسلامی بات ہے، اس میں اسلام نہیں آ رہا کہیں سے. وہ لوگ نہیں بجاتے تھے تالی. آپ انہیں دیکھیے کہیں جو ذرا سا مینٹلی ریٹارڈڈ بچے ہوتے ہیں، ذرا سے خوشی ہو تالی بجاتے، نیچر میں ہے. اچھا خوشی کا کوئی بھی اظہار ہے جو فحش نہیں ہے، دین کے خلاف نہیں ہے، وہ سب جائز ہیں، آپ جیسے دل چاہے کیجئے، وہ ایسا نہیں ہو جو دین کے خلاف ہو خوشی کا اظہار. اگر کہیں یہ بالکل یہ غیر اسلامی طریقہ ہے، یہ نہیں ہوگا. اب کوئی اسپیکر نے کوئی اچھی باتیں کی، اب سب ایسے بیٹھے ہوئے خاموش سناٹا، یہاں تالی بجانا منع ہے. یہ دین ہمارا ان چیزوں میں سب بھر دیا، ایک برانڈ بنا دیا ہے. دین ان میں نہیں ہے. دین کی وسعتیں ہیں، دین کے بنیادی اصول ہیں، اس کے خلاف نہیں جائے. اور اسے دیکھو پھر دین یہی اپنے میں نہیں ہے، بلکہ اصل دین تو یہ کہ اس کی دنیا کو لے کر آؤ. دنیا کے کلچر ہوں گے، تمام دنیا کے کلچر ہوں گے، وہ کلچر نہیں بدلنے. وہ تہذیبیں کیا پہنتے ہیں، کیسے پہنتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں، حلال حرام واضح ہیں، اس لمٹ کے اندر ہو، ان کے باہر نہیں جائیں. وہ اصول بتا دیے گئے، لباس کے اصول بتا دیے. کپڑے پہن کر ننگا نہیں ہو، لباس سطر ڈھکنے والا ہو. اس میں لباس سے تکبر ظاہر نہ ہو رہا ہو، ایسا لباس نہیں ہو. اصول اس میں اسراف بیجا نہیں ہو. خرچ کرو، اللہ نے دیا ہے، اللہ کی نعمت ہے، اس کا شکر بھی ادا کرو، لیکن غیر ضروری خرچ ہو رہا ہے اس کے اندر بہت زیادہ. اسراف بیجا نہیں ہو. کچھ اصول ہیں. اس کے بعد پھر ہر لباس جو ہے وہ انسانوں کے دنیا کے الگ الگ جگہوں کے الگ الگ ہیں. آپ گرین لینڈ میں رہنے والوں کو آپ کرتا پیجامہ نہیں پہنا دیں گے تو مر جائیں گے. وہ ہر جگہ کا کلچر ہے، چاہے وہ ٹوٹی والا لوٹا ہو، چاہے بے ٹوٹی کا لوٹا ہو، وہ بھی کچھ نہیں ہو تو ہینڈ شاور سے. یہ سب اپنے اپنے کلچر، جو چیز جس جگہ پر جہاں جیسی تمہیں اچھی لگے استعمال کرو، جیسے دل چاہے رہو، جو کھاؤ جو پیو. دین کے بنیادی اصول ہیں، حلال و حرام کے اس کے اندر رہنا ضروری ہے، حدود کے اندر رہنا ضروری ہے. تو ہمارے برانڈز بنا دیے گئے، اس کو بہت محدود کر دیا گیا ہے. ایسے نہیں بیٹھ. یہ بہت اچھا ہے کہ کوئی محبت کی وجہ سے ہر کام ویسے ہی بالکل کرنا چاہے، یہ بہت قابل اجر بات ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. بہت اونچے درجے کی بات ہے. پابند نہیں کیا گیا کہ سب کو ایسا کرنا ضروری ہے. اچھا ہے، یہ تو اچھے درجے کی بات ہے، جیسے وہ کرتے تھے ویسے ہی کریں گے. پھر بات انک لا تدری، تم نہیں جانتے، تمہیں علم نہیں ہے. اب جب یہاں سے جا چکے، تشریف لے جا چکے، اس وقت تو اب حیثیت ان کی کہنے کائناتی ہو گئی. یہ جو فزیکل اور مادی جو حجابات ہوتے ہیں، جو آورن ہوتے ہیں، ان سے نکل گئے. اب تو ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس درمیان میں کہ کہتے ہیں سب پھر کھڑے ہو جائیں ادب سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، یہ خود صلات پڑھی جا رہی ہے، اسے درود کہتے ہیں، درود پڑھی جا رہی ہے، اسے لینے آئیں، سلام پڑھا جا رہا ہے، اسے لینے آئیں. اگر آئیں بھی تو کھڑے ہونا وہ اپنے لیے پسند نہیں فرماتے تھے، تو کم سے کم کھڑے ہونا جو ہے وہ ان کی ناپسندیدگی ہے. اگر وہاں موجود بھی ہوتے تو ان کی ناپسندیدگی ہے. کوئی بھی اگر کہیں تشریف لائیں تو صحابہ کھڑے نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے کھڑے ہونا پسند نہیں تھا. تو پھر تو ان کی ناپسندیدگی کا عمل کرتے ہیں اگر کھڑے ہو جاتے ہیں تو، اگر وہ موجود ہے. اور موجود ہر جگہ نہیں ہو سکتے حاضر و ناظر. ورنہ انک لا تدری، یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. تم نہیں جانتے، تم نہیں جانتے ما حدث بعدک، انہوں نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا تمہارے بعد وہ چیزیں جو دین کا جز نہیں تھی وہ دین کا جز بنا کر داخل کر دی تھی، دین کے اندر داخل کر دی تھی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ہٹا دو انہیں میرے پاس سے دور، ہٹا دو انہیں، مت لاؤ. اب ایک بات بالکل واضح ہو گئی، یہاں دنیا سے جانے کے بعد سب کچھ، دنیا کاروبار حیات ختم ہو جانے کے بعد
پھر وہ جو آخرت والا حصہ ہوگا وہاں کے ایک سین کے بارے میں بتایا حدیث نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایسا ہوگا وہاں پر، اور الفاظ وہاں پر یہ ہے کہ ان سے یہ کہا جائے گا تمہیں علم نہیں ہے، تم جانتے ہی نہیں کہ کیا کیا ہوا ہی۔ اور اسی حدیث کے اوپر بھی بعض باتیں میں کہتا چلوں کہ بعض لوگوں نے تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بات کو مرتد ہو گئے، پھر حضرت ابوبکر نے ان سے جہاد کیا تھا، یہ ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ حوض کوثر پر نہیں آئے اور ان کو ہٹا دیا جائے گا۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں، یہ منافقین کا ذکر ہے، تم نہیں جانتے انہوں نے کیسی کیسی منافقت کی تھی۔ اور پھر شیعہ حضرات نے کہا کہ نہیں، یہ اصل میں تو سبھی مرتد ہو گئے تھے چند لوگوں کے علاوہ، صحابہ میں سے جتنے تھے وہ چند کے علاوہ سب مرتد ہو گئے تھے، یہ ان سے متعلق بات ہے، یہ آپ سب سے بھی متعلق بات ہے، کہ ہر ایک سے متعلق بات ہے دین۔ اور اسے بھی سمجھ لیجئے، جہاں کہا کہ ما حدثوا بعدک، دین کے اندر کچھ نئی باتیں، اس کو اصطلاحاً بدعت کہتے ہیں، اور بدعت کا بھی مطلب سمجھ لیجئے، ہمارے یہاں اس میں بھی بہت زیادتی ہوتی ہے۔ ہمارے دین کی کچھ اصطلاحیں ہیں، بعض باتیں شرک ہوتی ہیں، بعض چیزیں بدعت ہوتی ہیں، بعض چیزیں نہ شرک ہے نہ بدعت ہے لیکن گمراہی ہے، بعض چیزیں نہ شرک ہے نہ بدعت ہے نہ گمراہی ہے لیکن فضول ہیں، بہت سی الگ الگ چیزیں ہیں۔ ہمارے یہاں جس کے مسلک کے مطابق جو نہیں ہوتا کہتے شرک کر رہا ہے، جس کے مسلک کے جو مطابق نہیں کہتے بدعتی ہے۔ ان کی اپنے اپنے میننگ ہے، ہو سکتا ہے کچھ چیزیں گمراہی کی ہوں لیکن بدعت نہ ہوں گمراہی کی، شرک نہ ہوں گمراہی کی بات ہے، ہر چیز شرک نہیں ہوتی، ہر چیز بدعت نہیں ہوتی۔ جو چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے انہوں نے ان کی اقتداء یا تقلید میں ان کی پیروی میں کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کو کہیں، اس کے علاوہ جیسے ابھی میں نے بتایا تھا، اس کے علاوہ ہم کچھ بھی کریں وہ بدعت نہیں ہوتا۔ بدعت کے لفظی معنی نئی چیز، اصطلاحی ٹرمینالوجی، ریلیجس ٹرمینالوجی کا مطلب کوئی نئی چیز دین کا حصہ بنا کر دین میں داخل ہو جائے، اسے ہم دین سمجھنے لگے، ایسی نئی چیز۔ نئے طریقے تو آپ استعمال کرتے چلے جائیں گے۔ کہاں جماعتوں کے کوئی ہفتہ واری اجتماع ہوتے تھے؟ کوئی کہہ دیجئے بدعت ہے یا نہیں، کوئی آرگنائز کوئی جماعت ایسے نہیں بنائی جائے گی، یہ رجسٹر نہیں کرائی جائے گی، بدعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو باہر اپنے ساتھ کسی کو لے کر نہیں جاتے تھے، جب دینی سفر کے اوپر جاتے تھے زیادہ سے زیادہ خادم خاص ساتھ میں ہوئے، طائف میں گئے تو اب کسی ایک کے علاوہ یہ پوری جماعت کا جانا بدعت ہے؟ یہ نئی بات نکال لی آپ نے۔ جو چیزیں دین کے لیے مفید ہوں، وقت کے تقاضے کے ساتھ نئی چیزیں تو آپ نئے طریقے استعمال کرتے چلے جائیں گے، نئی ٹیکنیکس استعمال کرتے چلے جائیں گے جو دین کے لیے مفید ہوں گی، وہ بدعت نہیں ہوگی۔ بدعت وہ ہوگی جب اس میں سے کسی چیز کو ہم دین کی آئیڈینٹی اور شناخت بنا لیں کہ یہ لازم تھا، ایسے جماعت نکالنی ضروری تھی۔ اگر ایک گروپ کا یہ عقیدہ ہو جائے اور جس نے ایسے نہیں نکالی اس نے کچھ دین کے خلاف کر دیا، اب آپ نے ایک ایسی چیز دین کے اندر دین کا حصہ بنا کے داخل کر دی جو دین کا حصہ نہیں تھی۔ آپ کر رہے تھے ایک نئی ایک ٹیکنیک ہے جس سے فائدہ تھا تو بہت اچھا ہے، اور اسی چیز کو ایک اچھا کام تھا، اسی کام کو اسی چیز کو آپ نے دین کی پہچان سمجھ لیا اور یہ سمجھا یہ دین میں لازم تھی، اور جس نے نہیں کیا اس کے دین میں کمی ہو گئی تو بدعت ہو جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا، میں نے چوما آنکھوں سے لگائے تو بہت، یہ محبت رسول ہے، یہ بہت اونچے درجے کا فعل ہے۔ اسے جو کوئی برا کہے وہ گناہ گار ہوگا، اس کی محبت کا، اس کے اپنے محبت کا ظاہر ایسے ہی کرتا ہے وہ، اس کا دل چاہتا ہے، چاہے صحابہ کرتے تھے چاہے نہیں کرتے تھے۔ لیکن اگر ایک گروہ یہ سمجھنے لگے، ایک بڑا گروہ یہ سمجھنے لگے، لوگ یہ سمجھنے لگے جس نے نہیں کیا ان کے دین میں کمی آ گئی، یہ تو لازم تھا، پھر وہ جو بہت زیادہ بہت اچھا قابل اجر عمل ہوگا وہ بدعت ہو جائے گی، وہ گناہ ہو جائے گا۔ دین میں کوئی چیز نہیں داخل ہونی چاہیے، نہیں، دین کا جز بن کر داخل نہیں ہونی چاہیے۔ تو اصطلاحاً بدعت اسے کہتے ہیں جو کوئی دین میں نئی چیز داخل ہو جائے، دین کا جز بن کر، دین کی آئیڈینٹی اور پہچان بن کر داخل ہو جائے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں یہ طرح طرح کی اصطلاحیں رائج ہیں۔ یہ ما احدثوا بعدک، اسے بدعت کہتے ہیں کہ انہوں نے بدعتیں نکال لی تھی، نئی نئی باتیں نکال لی تھی، وہ چیزیں جو دین کا لوازم میں سے نہیں تھا اسے دین بنا کر داخل کر دیا تھا دین کے اندر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے وہ دین کی بنیادی چیزیں وہ بدلنی نہیں چاہیے، وہ بالکل انچینج رہیں گی۔
آپ کے نئی ٹیکنیکس بہت سے ذرائع وہ آپ استعمال کرتے چلے جائیں گے، وہ جیسے جیسے اور دور آگے بڑھے گا اور استعمال کرتے چلے جائیں گے، ٹیکنیکس ایڈوانس ہوتی چلی جائیں گی، سوچیں گے، غور کریں گے، جو مینجمنٹ کی ٹیکنیکس ہیں وہ بدلتی چلی جائیں گی، جو جنگ کے طریقے ہیں وہ بدلتے چلے جائیں گے، مخالفوں سے مقابلے کے طریقے بدلتے چلے جائیں گے، جو کچھ بھی دل چاہے استعمال کرے، لیکن کسی ایسی چیز کو جو دین کا حصہ نہیں اسے دین کا جز سمجھ کر کسی چیز کو نہیں داخل کیا تو اب یہ دین بدل رہا ہے، تو دین نہیں بدلنا چاہیے، دین بنیادی طور پر وہ کبھی، تو ان سے کہا جائے گا انک لا تدری ما احدث بعدک، آپ نہیں جانتے انہوں نے کتنی بدعتیں شروع کر دی تھی آپ کے جانے کے بعد، تو پھر فرمائیں گے کہ ہٹاؤ انہیں، تو اب نہیں جانتے، لا تدری، اللہ نے جتنا علم دیا وہ جانتے ہیں، بہت سی چیزیں انہیں دکھائی جاتی ہیں، یہ سارے سینیریو ہیں، قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ اس قرآن کے شاہد لفظ سے بات چلی کہ شاہد لفظ، شاہد سے سرکمسیشن ایویڈنس بھی آتے ہیں، بعض چیزیں اللہ نے ان کو دکھا دی، بعض چیزیں اب بھی دکھائی جاتی ہیں، پیش کی جاتی ہیں، امت کے اعمال میں سے پیش کی جاتی ہیں، بہت سی وہ چیزیں ہیں کہ جس سے بے خبر ہے، اللہ کے علم کے برابر اگر کسی بھی چیز کو اللہ کی کسی بھی صفت کے برابر مخلوق میں سے کسی کی صفت کو برابری کے لیول پر لے آئے تو وہ شرک ہو گیا۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اللہ کی طرف اس کے اذن سے، اس کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والے اور بلانے والے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور روشن سورج وہ جو خود اپنے آپ میں روشن ہے، وہ جو دوسروں کو روشنی پہنچاتا ہے، وہ سورس ہے، اس سے دوسرے روشنی حاصل کرتے ہیں، تو اللہ نے جو ہے وہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، بشارت دینے والا، ونذیر وارننگ دینے والا، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہیں۔ نبی زیادہ جانتا ہے، دوسرے کم جانتے ہیں، نظر ایسا ہے کہ جیسے کوئی نابینا ہے اسے نظر نہیں آ رہا، اب ان کو بھی ان کی ویژن ہے آگے تک، آپ کی ہے، عام آدمیوں کی ویژن ہے، کسی کی محدود ہے، نابینا نہیں ہے، بہت آئی سائٹ بہت ویک ہو گئی، کیٹریکٹ آ گیا ہے، بڑا دھلا دھلا نظر آتا ہے، اب جا رہے ہیں کسی جگہ، پاؤں گرنے والا ہے نیچے، ایسی جگہ پاؤں رپٹ جائے گا، اوندھے منہ کے بل گر جائیں گے، دور کھڑا ہوتا ہے، چیختا ہے رکو اسٹاپ ہے، اچانک منہ سے کچھ نکلتا ہے، وہ ایک آواز وارننگ کی آواز ہوتی ہے، جو دیکھ رہا ہے وہ وارننگ دیتا ہے، وہ ذرا سخت الفاظ میں بھی دیتا ہے، زور سے دیتا ہے، سخت الفاظ میں دیتا ہے، اس کو بچانے کے لیے کرتا ہے، کسی کو سیو کرنے کے لیے کرتا ہے، یہ وارننگ ہوتی ہے، تو یہ وارننگ بنا، نذیر اسے کہتے ہیں، کہ جو تمہیں روکنا چاہتا ہے کہ رک جاؤ، وہ پھر کہ سخت الفاظ میں بھی ہوتی ہے، ابھی تباہ ہو جاؤ گے، اگلا قدم نہیں اٹھے، بشارت یہ نرم الفاظ میں ہوتی، یہ کرو گے تو دیکھو کیا کیا ملے گا تمہیں، کیا کیا نعمتیں ملیں گی، تمہیں گواہ بھی بنا کر بھیجا، اور گواہ پھر گواہی دوسری ہوتی ہے، یہ قرآن نے بہت الفاظ میں استعمال کی، جگہ جگہ پورے قرآن شریف کی آیات میں، کہ تمہیں گواہ بنایا جائے گا، باقی تمام قوموں پر گواہ بنایا جائے گا، تمہیں نبی کو تمہارے اوپر گواہ بنایا جائے گا، یہ گواہی دین کی گواہی ہے، کہ وہ جو کچھ تمہیں دے کر گئے تم نے دوسروں کو پہنچا دیا، تم سے گواہی لی جائے گی کہ تم نے پہنچا، نبی سے گواہی لی جائے گی کہ تم نے یہ ساری چیزیں، یہ مبشر ہونے کا اور نذیر ہونے کا، بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا اور وارننگ دینے والا بنا کر بھیجا تھا، تو یہ تم نے کر دیا یا نہیں کر دیا، اس کی گواہی دینی ہوگی، تو شاہد یہ ہے، تمہیں بنا کر بھیجا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے یہ کر کے بھیجا، اور اس کے اذن سے، اور وہ ایک روشنی، ایک روشن چراغ بنا دیا، ایک روشن ایک سورج کی طرح، وہ سورج کو بھی اللہ نے بنایا، روشنی عطا کرتا ہے سب کو، بنایا اس نے، کریٹ اس نے کیا، یہ روشنی عطا کرنے والے جن کو کریٹ کیا کہ وہ چاروں طرف روشنی کو پھیلائیں، تمہیں اس لیے بھیجا کہ تم روشنیاں پھیلاؤ اور اللہ کے راستے کی طرف دعوت دو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اور ایمان لانے والوں کو جو جو اللہ کے قانون کی سچائی میں مکمل یقین رکھیں، وہ ہیں ایمان لانے والے، پورا، یہ ایسی زبان سے خالی کہنے والے نہیں، ان کو بشارت دے دینا کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت فضل بھی ہے، بہت بڑا فضل ہے اور بہت مہربانیاں ہوں گی۔ ہم آیت نمبر 47 تک پہنچے، 48 ایک اور ہے، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور وہ جو انکار کرنے والے ہیں ان کے راستے پہ مت چلنا، ان کی اطاعت مت کرنا، وہ جو پورا یقین نہیں رکھتے، شکوک و شبہات کے اندر ہیں، کہتے ہیں زبان سے ہم رکھتے ہیں لیکن اصل میں دل کے اندر پورا یقین نہیں ہے، وہ ہے منافق۔ منافق صرف اسے نہیں کہتے جو دل میں جانتا ہے کہ میں جڑیں کھود رہا ہوں، ہمارے یہاں تصور ایسے ہی کہ جو دل میں تو جانتا ہوں جڑیں کھود رہے ہیں، اندر سے نہیں ہے، اور سامنے سے کہہ رہا ہے کہ میں ایمان والا ہوں،
پورے طریقے سے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ایمان لانے والا، لیکن اس کی سچائی کا یقین اگر ہوتا تو پھر وہ نہیں کرتے جن چیزوں سے روکا گیا تھا۔ جتنی یقین میں کمی ہوگی اتنی منافقت ہوگی، یہ کم بھی، یہ بڑھتی بھی ہے، یہ گھٹتی بھی ہے۔ اسلام بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے، جتنا سچائی کا یقین سے چلتا ہے اسلام بڑھتا چلا جاتا ہے، منافقت کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، منافقت کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو جو منافقین ہیں ان کی اطاعت مت کرو، ان کے راستے پر مت چلو۔ جو انکار کرنے والے ہیں، سمجھنے کے بعد انکار کرنے والے، کافر وہ ہوتا ہے، ان کی اطاعت مت کرو۔ وَدَعْ أَذَاهُمْ، اور تکلیفیں پھر پہنچیں گی، جب مخالفت کوئی کرنے والے ہیں تو ان سے تکلیفیں پہنچیں گی، اس کی پرواہ، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر توکل کرنا، اللہ کو وکیل بنا لینا۔ یہ توکل لفظ وکیل وہی آپ کے یہاں جو اردو میں بولا جاتا ہے، اللہ کو اپنے معاملات اس کے سپرد کر دیے۔ ایسے سپرد نہیں ہوتے، سپرد ایسے نہیں ہوتے، وکالت نامے پہ ایسے ہی سگنیچر نہیں ہوتے، وہ کچھ ڈیمانڈز ہوتی ہیں اس کی کہ یہ ڈاکومنٹس دے دیجئے، وہ آپ نے نہیں دیے تو وہ سگنیچر بیکار ہو جاتی ہے، پھر وہ وکیل نہیں رہتا۔ تو آپ اپنی چیزیں روکے بیٹھے۔ تو بات یہ ہے کہ وکالت نامے پہ سائن کرنا کافی نہیں ہے کہ آپ نے وکالت نامے پہ سائن کر دیے۔ وکالت نامہ وکیل کے سامنے سب رکھ دیجئے، وکیل نے جو جو کچھ کہا ہے وہ بھی پیش کر دیجئے، اس کے بعد وکیل بنے گا۔ یہ ہے توکل، اللہ پر توکل۔ وتوکل علی اللہ، ریکوائرمنٹ پوری کر دو اور سب کچھ اس کے سامنے رکھ دو اور ریکوائرمنٹ پوری کر دو۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور پھر اس سے اچھا وکیل ہے کون؟ وہ تو کافی ہو جائے گا، سفیشینٹ، اس سے بڑا کوئی وکیل ہی نہیں۔ ہم آیت نمبر 48 تک پہنچے، 48 تک سورہ الاحزاب کی انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت 49 سے 49 سے پھر شروع کریں گے۔ اللہ سبحان اللہ۔